کیسٹ نمبر 12 تفسیر قرآن بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی تشریح، علماء اکرام کی مختلف تعبیرات اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص نظریہ۔ آب حیات پہلی قسط، آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، محمد صادق، فون نمبر 98 99 63 47 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ صدق الله العظيم۔ اس آیت کریمہ کے اس جملے کا مطلب آپ کو یاد ہوگا، بیان کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ اسلامی معاشرت کی بحث میں نے آپ سے عرض کیا۔ عام تفصیل تو اس کی یہ ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا اور آپ کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات حرام رہیں ان پر۔ یہ مسئلہ حضور کی عظمت کا ہے، حرمت کا ہے، یہ عام تفسیر ہے اس کی، لیکن اس کی ایک خاص تفسیر بھی ہے، جو تفسیر ہمارے یہاں متقدمین علماء جہاں بھی ملتی ہے، لیکن اس پر زیادہ زور اس صدی کے علماء میں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے دیا، بہت کافی زور، اور اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب تصنیف کی مولانا نانوتوی۔ مولانا دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، بہت بڑے عالم مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی۔ مولانا نے اس آیت کریمہ کا تعلق ایک بہت مشہور اختلافی مسئلے سے قائم کیا، اور وہ ہے حضور کا حیات النبی ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی۔ یہ مسئلہ امت میں اختلافی ہے۔ حیات النبی یعنی اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور اپنی قبر شریف میں زندہ ہے، اور حضور کی وہ حیات اس یہاں سے جانے کے بعد، رحلت کے بعد، وہی شکل و صورت، وہی معنی، وہی مفہوم رکھتی ہے جو اس دنیا کی زندگی ہے۔ جو حیات یہاں کی وہی حیات حضور کی ہوتی ہے۔
اب مولانا نے اس کا تعلق قائم کیا اس مسئلے کہ حضور کی ازواج مطہرات اس لیے حرام ہے کہ حضور حیات ہیں. یہ مسئلہ خالی حرمت اور عظمت کا نہیں ہے، اس حقیقت کا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری نہیں ہوئی، آپ مرے نہیں. مرنے کے بعد بیویاں ہوتی ہیں بیوہ. حضور حیات ہیں، اس لیے آپ کی تمام ازواج سہاگن تھی. اس مسئلے سے تعلق قائم کیا تو کچھ تصور. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور حیات صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اس حیات کے بعد جو حیات شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کی حیات کہتے ہیں. حیات آخرت، حیات آخرت کی دو منزلیں ہیں. ایک برزخ یعنی موت کے بعد قیامت تک، حشر تک، اور ایک حشر کے بعد پھر ابدالآباد تک. یہ دو منزلیں ہیں حیات آخرت. ایک کو برزخ کہتے ہیں اور ایک کو محشر کہتے ہیں، قیامت کہتے ہیں، آخرت. یہ دو منزلیں. حیات آخرت یعنی آخرت کی زندگی، اس کی کئی قسمیں. ایک آخرت کی زندگی ہے جو اہل کفر کے لیے، کیونکہ ارواح کفار کی بھی مرتی نہیں. اگر کفار کی روحیں مر جائیں تو پھر سزا کسے دی جائے. لیکن کافر کی حیات کیا ہے؟ وہ دوزخ کا قید خانہ ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ نہ موت نہ زندگی. کافر کی حیات آخرت نہ موت نہ زندگی، لا يموت فیہا ولا یحیا. نہ اس کو موت کہہ سکتے ہیں کہ پاپ کر جائے لیغضا علیہ، نہ اس کو زندگی کہتے ہیں کہ اس کو زندگی کہنا زندگی کی توہین ہے. وہ تو عذاب ہے، قید خانہ ہے. ایک قسم کافر کی زندگی آخرت میں نہ موت نہ حیات، موت سے بدتر زندگی ہوتی ہے. ایک. اب اہل ایمان کی حیات کو لیجیے. اہل ایمان کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام سے سلسلہ شروع کیا. انبیاء علیہم السلام کے متعلق حضور کی صحیح حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں. یہ حدیث ہے صحیح. انبیاء علیہ السلام سے حضور نے اہل ایمان کی حیات کا سلسلہ شروع. انبیاء حیات ہیں. انبیاء علیہ السلام میں حضور نے حضرت موسیٰ کے بارے میں اپنا مشاہدہ نقل کیا جب معراج میں آپ تشریف لے کہ میں نے موسیٰ کو جب وہ ان کی قبر سے گزرا تو ان کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور پھر آنند میں جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو وہاں انہوں نے میرا استقبال کیا، وہاں وہ موجود تھے. یہ مشاہدہ ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت کے مطابق. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ خدا کی عبادت سے مشغول. انبیاء کے بعد شہداء کی حیات کے لیے قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ.
ولکن لا تشعرون. اے لوگوں جو میری راہ میں جان دیتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، احیاء، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور دوسری جگہ کا یرزقون فرحین، وہ خوش ہیں، مزے میں، اور انہیں روزی دی جا رہی ہے. یہ شہداء کی حیات. شہداء کی حیات کے لیے قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اجسام قبروں میں زندہ ہیں، بس یہ کہا تم انہیں مردہ نہ کرو. کہاں ہیں زندہ؟ لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں. انبیاء کے بارے میں تو رسول اکرم نے کہا قبروں میں زندہ ہے، بات صاف ہو گئی. شہداء کہاں زندہ ہیں؟ لا تشعرون. کس طرح زندہ ہیں؟ ان اجسام کے ساتھ زندہ ہیں، خالی ان کی روحیں زندہ ہیں. کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہے ان کا مقام؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ شہید کی روح اللہ تعالی جنت کے ایک پرندے میں منتقل کر دے گا جو سب زمرد کا بنا ہوا ہوگا. تجویز ہے، یعنی جنت کا ایک بہترین پرندہ جو زمردی ہوگا، اس قالب میں اللہ شہید کی روح کو رکھے گا اور وہ سارے عالم جنت کی سیر کرتا پھرے گا وہ پرندے کی شکل میں. یہ حضور نے شہید کی روح کے لیے کہا، لیکن یہ بھی فرمایا کہ ان کے اجسام زندہ ہیں. بعض واقعات آتے ہیں اور وہ اتفاق ہے کہ بعض شہیدوں کی قبریں جب کھلی تو وہ زندہ نکلے. حضرت حمزہ جو احد کے میدان میں دفن تھے، جب وہاں نہر کھلی امیر معاویہ کے زمانے میں تو تقریباً 50-60 برس ہو چکے ہوں گے، بلکہ زیادہ. تو اب جو ان قبروں کی طرف وہ کھدائی آئی تو کھودنے والے نے دیکھا کہ گلال کا خون ہے. بلایا کیا ہے کیا ہے، اور صحابہ جمع ہو گئے، کہا کون ہے یہاں؟ تو لوگ جاننے والوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں سید الشہداء حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور وہ حضرت حمزہ کے قدم کا خون تھا. 50-60 برس کے بعد بھی شہید زندہ تھا، اس کا جسم زندہ تھا اور اس کا خون تر و تازہ تھا. یہ اتفاق ہے، کلیہ نہیں ہے کہ شہید اسی طرح ہر شہید قبر میں زندہ ہوگا، یہ کلیہ نہیں. بہت سے واقعات ہیں کہ زندہ نکلے یہ آتے رہتے ہیں، لیکن کلیہ نہیں. تیسری بات، ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے لیے فرمایا، حافظ قرآن کے لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فرمایا بڑی وضاحت سے کہ اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ تعالی الی الارض. جب حافظ قرآن مرتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، وہی آتی ہے زمین کی طرف، لا تاکل لحمہ، خبردار ہے زمین میرے اس بندے کا گوشت نہ کھائیو، میرے بندے کا گوشت نہ کھائیو. لا تاکل، تو وہ کیا کہتی ہے؟ فتقول یا رب کیف آکل، کیف آکل لحمہ کلام بفی جوفی. اے پروردگار تو مجھے حکم دے رہا ہے لیکن تو جانتا نہیں میں تیرے اس بندے کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے پیٹ میں تیرا کلام موجود ہے. اے اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں آپ، میں تیرے اس بندے کو کھاؤں، کھلاؤں، سڑاؤں، گلاؤں، اس میں تیرا کلام ہو.
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حافظ قرآن کی عظمت۔ بعض علماء تابعین نے کہا کہ یہ ہر حافظ کی خصوصیت نہیں، دیکھیے اس کو خاص کیا، کلیہ نہیں ہے، خاص کیا۔ اور کس حافظ کے لیے کہا؟ امام قتادہ کہتے ہیں کہ ان الارض لا تسلط على جسده الذي له لم يعمل خطیہ، یہ اس حافظ قرآن کی خصوصیت ہے کہ جو حفظ قرآن کرنے کے بعد اس کا احترام کرے اور گناہوں سے دور رہے، عام حافظ کے لیے نہیں۔ یہ امام قتادہ نے اس خوشخبری کی تشریح کی۔ اچھا، شہداء حافظ ہو گئے۔ اب آئیے، ہمارے عام طور پر کہتے ہیں اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ ہاں بھائی، اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، کیا معنی ہے؟ کیا اسی معنی میں زندہ ہے جس معنی میں انبیاء زندہ ہے؟ انبیاء زندہ ہے نئے جسم کے، کیا اسی معنی میں ہر ولی زندہ ہے؟ اگر اسی معنی میں ہر ولی صحیح زندہ ہے تو ان کی بیواؤں کا نکاح ثانی حرام ہو جانا ہے، نکاح گا۔ جس طرح جملہ انبیاء علیہ السلام کی بیوائیں ان کی امت سے حرام رہی، یہ حضوری کی بات نہیں ہے، ہر پیغمبر کے لیے کہا ہے الانبیاء کلہم۔ کیا یہ شہید کے لیے بھی ہے؟ خود حضور اکرم کی ایک زوجہ وفا ایک شہید کی بیوہ تھی، حضرت زینب۔ عبداللہ ابن جہش احد میں شہید ہو گئے اور ان کی بیوہ کو حضور نے اپنے حرم میں داخل کیا، وہ حضرت زینب ہے۔ شہید کی بیوہ حضور کی حرم بنی۔ اسی طرح مشہور واقعہ ہے امام محترم امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوہ شہر بانو جو شہنشاہ ایران کی بیٹی ہیں، اور بطور کنیز کے آئیں حضرت عمر نے اپنی امت کے ایک شہزادے کو حرم بنا دیا، ان کی امام حسین کا حرم بنا دیا، وہ خوش ہے، شہر بانو کے مقام کا احترام کیا۔ وہ کنیز ہونا وہ تو ایک اصطلاحی بات ہے، وہ تو شہزادی تھی۔ غلام اور کنیز تو انہیں کہا جاتا تھا جو جنگی قیدی بن کے آتے تھے، ان کا عنوان یہ تھا کہ یہ غلام ہے، ورنہ غلاموں کی کوئی نسل تھوڑی تھی نہ، ادھر ادھر سے گھیر کے لے آئے عرب، جم میں سے لے آئے، ادھر لے آئے۔ بہت سے صحابہ کرام ایسے غلام تھے جن کو بیگار میں پکڑ لاتے تھے، یہ عرب قبیلے جا رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے مسافر، فقط کے قافلے میں لے آیا، غلام بنا لیے، یہ تھے غلام۔ تو غلاموں کی نسلیں نہیں تھی، یا میدان جنگ اور یا یوں ہی گرفتار کر لائے، ڈکیت تو تھی یہ، کہیں ڈاکہ ڈالا پکڑ لائے، وہ غلام بنا لیے۔ تو شہر بانو جو شہنشاہ کسریٰ کی لخت جگر ہے، بیواؤں میں حضرت امام حسین شہزادے یہ ان کی بیگم تھی۔ تو اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ وہ جو بیوہ شادی کرنے کے قابل ہو، شریعت کہتی ہے اس کو بٹھاؤ نہیں، شادی کرو، نکاح بیوگان، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ بیوہ نہ معیوب ہے، بیوہ نہ منحوس ہے، بیوہ نہ بری ہے، جوان ہے، اس کی عمر نہیں ہے، چھوڑ دو، جوان ہے، اس کو دیا دو۔ تو امام زین العابدین نے اپنے خاندان کے ایک آزاد کردہ غلام سے ان کا نکاح کرایا۔ بڑی نازک بات ہے تاریخ کی۔ امام عالی مقام امام زین العابدین نے اپنے نانا کی سنت پر عمل کیا،
کہ میری ماں جو شہزادی ہیں بیوہ ہو گئی، کہاں بھی آؤں، خود اپنے حلقے اور اپنے غلام تاکہ ان کے اثر میں رہے، آزاد کردہ غلام تھا، ان کے نکاح میں شہر بانو کو دیا۔ امام حسین شہید اعظم، ان کی زندگی کی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ زندہ اسی معنی میں تھے، اگر وہ اسی معنی میں زندہ تھے تو بیوہ کا نکاح حرام تھا۔ اولیاء اللہ کو لیجیے آپ، پوری تاریخ ہے اولیاء اللہ کی۔ اولیاء اللہ یہ لاکھوں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، اور صحابہ کرام خود اولیاء اللہ تھے، ان اولیاء اللہ کی بیوائیں جو جوان ہوں انہوں نے نکاح نہ کیا ہوگا؟ کیا وہ خانقاہوں میں بیٹھی رہی تھی؟ نہیں، سب نکاح، شریعت پہ عمل ہوتا تھا، جو نکاح کے قابل ہے اس کا نکاح کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ زندہ ہے قبروں میں، اس معنی میں نہیں کہ ان کی جسم موجود ہے، یہ خاص ہے انبیاء کے لیے، کسی ولی کا یہ مقام نہیں۔ وہ بات میں کہہ رہا ہوں اتفاقاً، اور اتفاقاً کی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ آج سے غالباً 15-20 برس پہلے کی بات، جب مولانا عبد الماجد صاحب جیسا تنقید نگار آدمی صدق جدید نکالتا تھا، مولانا عبد الماجد جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ کس قدر سخت مزاج تنقیدی آدمی، انہوں نے ایک تبصرہ کیا، فیضی وہ بھائی ابو الفضل فیضی جو اکبر کے بدنام ترین مصاحب تھے، جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ سب یہ سارا دین الہی اور یہ سب بنانے والے یہی تھے، ملا مبارک ان کا باپ راجستانی اور یہ دو بیٹے فیضی اور ابو الفضل، یہی بدنام ہے۔ لیکن فیضی نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے بے نقص، وہ اتنا بڑا علمی کارنامہ ہے کہ امت میں پورے قرآن کی تفسیر اور ایسے الفاظ سے جن میں کوئی نقطہ نہ ہو، اور فصاحت و بلاغت میں فرق نہیں، یہ کہتے ہیں علماء بے نقص۔ یہ ہمارے کراچی کے ایک عالم ہیں، انہوں نے حاجی عالم شوق پورا کیا ہے، بے نقص حضور کی زندگی لکھی ہے حاجی عالم، اس کو آپ پڑھیے، بے مزہ، وہ گھیرا گھاری کیے لفظوں کی، وہ الفاظ گھیر کر لائے جن میں نقطے نہیں ہیں، بے مزہ عبارتیں دیکھ ہے دکھا، کوئی لطف نہیں۔ اور فیضی کی تفسیر بے نقص، علماء کہتے ہیں جو لذت حلاوت بلاغت با نقط تفسیروں میں ہے وہی حلاوت، یہ کمال معمولی نہیں۔ جب فیضی کی قبر اتفاق سے کچھ کھدا رہا ہوگا وہ کھلی تو فیضی کا لاشا، ان کی ناش بالکل محفوظ 200 برس کے بعد، فیضی کی لاش اپنی قبر میں لہد میں بالکل محفوظ۔ اس کا چرچا ہوا تو مولانا دریابادی جیسے آدمی نے تبصرہ کیا تھا اس کہ اللہ نے اس کی تمام برائیوں کے باوجود قرآن کریم کی اس خدمت کو قبول کر لیا، اس کی معاف کرنا تھا، نقطہ نواز ہے، ایک نیکی اللہ نے اس سے ایسی لے لی کہ اسی پر اس کہا یہ اس تفسیر کا صدقہ ہے کہ آج تک اس کا جسم میں یہ خوشخبری حافظ قرآن، یہ مولانا دریابادی نے لکھا، اگر کوئی دوسرا لکھتا تو میں کبھی اس کو نوٹ نہ کرتا کہ عقیدت سے لکھ دیا ہے، لیکن دریابادی جیسا آدمی نقاد، وہ کہتا ہے کہ اگر فیضی پر اللہ کا یہ کرم ہوا ہے تو قرآن کریم کی اس خدمت سے کرو، میں دنیا لعنت بھیجتی ہے فیضی، دنیا برا کہتی ہے،
حجاج ابن یوسف یوں مار دیا. لے لیجیے آپ آج قرآن کریم پر جو یہ اعراب نظر آ رہے ہیں، زبر زیر دو جزم پیش، یہ کیا ہے؟ یہ سب اس کی ایجاد. حجاج ابن یوسف تک قرآن محرہ تھا، وہ اہل زمان تھے، انہیں کیا ضرورت؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ زبر سے پڑھا جاتا ہے، زبر سے پڑھتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ابھی یہ قرآن پھیلے گا اور اہل عجم کے ہاتھ میں آئے گا. وہ اہل عرب کی طرح اٹکل سے نہیں پڑھ سکتے، اس سے اعراب لگا. اب بتائیے آپ، جو نیکی حجاج ابن یوسف جیسے ظالم سے اس نے لے لی، جو کہتے ہیں نکتہ نواز، اور ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں تم نکتہ نواز کہہ کر گناہوں کو چھپاتے ہو. ہم تو یہی کہتے ہیں مولوی لوگ، لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے نکتہ نواز. کہ اللہ رب العالمین کی مشیت میں یہ تھا کہ اس کو معاف کرنا ہے. خدا نے کیا اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کی نیت کیا ہے، کیا گنجائش کہ ایک ایسی نیکی سے لے لو کہ قیامت تک جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے ثواب میں حجاج شامل ہے. بولیے اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے دوبارہ بنے گا اتفاق. اولیاء اللہ ہیں، وہ ہم کے اولیاء اللہ قبروں میں محفوظ ہوں گے. اچھا، عام مومن لیجیے آپ. عام مومن جب قبرستان جاتے ہیں السلام علیک یا اہل القبور کہتے ہیں آپ، اور اس میں خطاب ہے یا اہل القبور، اے اصحاب قبور تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اے اصحاب قبور، وہ جو قبریں سامنے ان کو مخاطب کر رہے ہیں. نہیں، اصحاب القبور السلام علیکم. کیا ہے؟ کیا وہ سب اصحاب قبور آپ کے اس کلام کو سن رہے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور؟ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، شاہ ولی اللہ کے لوگ، انہوں نے اس آیت پر جو آیت کہاں ہے یہ منشی القبور، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء، یہ اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ قبروں میں دھڑ پڑے نہیں سن رہے، روحیں سن رہی. قبروں میں پڑے دھڑ، وہ قبروں میں تو دھڑ پڑے ہیں، قبروں میں پڑے دھڑ نہیں سن رہے، ان کی روحیں. کہاں ہے روحیں؟ وہ ہیں جہاں ہے عالم ارواح میں. آپ خطاب کر رہے ہیں ان قبروں کو، اور قبروں کے خطاب کیوں ہیں کہ وہ ان روحوں سے، ان روحوں کے اس قالب کا مسکن ہے. خبر کیا ہے؟ اس قالب کا مسکن ہے. اور اللہ عالم اس مسکن میں اور پہلی منزل میں کتنے محفوظ ہیں، کتنی ہڈیاں گل گئیں، کتنی مٹی ہو گئی، یہ اللہ کے علم میں ہمیں یہ ہمیں نہیں پتا. اب یہ ساری وضاحت کو سامنے رکھیں. اب آئیے یہ اصل مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی، آپ کی حیات روحانی بھی ہے، آپ کی حیات جسمانی بھی ہے، جس کو بشری کہتے ہیں. بشر، انما انا بشر مثلکم، یہ بشر اس کی بھی ہے. اور ایک تیسری قسم کی حیات، آپ کی حیات تبلیغی ہے، جس کو مذہبی کہتے ہیں. تین قسم کی حیاتیں ہیں، تین پہلو. یہ مکمل اگر کسی میں ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. انبیاء سابقین بھی اگر ہیں تو صرف دو، روح زندہ ہے، جسم زندہ ہے، لیکن
ان کا مشن زندہ ہے، بتاؤں گا۔ یہاں سے وہ جو جھگڑا ہے ہم مولویوں میں، علماء دیوبند و بریلویوں میں، وہ خالی لفظی جھگڑا ہے، دینا جی جسے کہتے ہیں آپ اہل مجھے مار، معاملے کو سمجھتے نہیں لڑ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے پیغمبر اعلان کرو انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تم جیسا ایک بشر۔ قرآن نے 2 جگہ یہ اعلان کرایا، سورہ کہف میں اور سورہ فصلت۔ کوئی انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے لوگوں میں تم جیسا ایک بشر ہوں، البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے اللہ کا کلام۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، عشق بھی ہے کوئی شبہ نہیں، ہمارے اکابر میں حضرت مولانا نانوتوی کے بارے میں ہمارے اساتذہ یہی کہتے ان پر عشق رسول کا غلبہ، لیکن علم کے ساتھ عشق و محبت کے مسئلے کو جس طرح دلائل پہ سمجھایا ہے اس کی مثال نہیں۔ یہ مسئلہ عقیدت کے رنگ میں شاہ عبدالحق صاحب کے یہاں موجود ہے، محدث دہلوی، شفا قاضی ایاز میں موجود ہے، فلاں میں موجود ہے، لیکن جو استدلال عقل مولانا کو نے تلاش کیا ہے وہ کہیں اس کی چل۔ مولانا فرماتے ہیں یہ جو مثلکم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے کہ میں تم جیسا ایک بشر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے 2 رنگ ہیں، ایک بشریت کا ظاہری رنگ، ایک بشریت کا حقیقی رنگ۔ ایک وہ بشریت ہے جو سننے والے دیکھ رہے ہیں، اے دیکھنے والوں میں تم جیسا ایک بشر ہوں، دیکھو تمہاری طرح کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، بول رہا ہوں، دیکھو دیکھ رہا ہوں میں تم جیسا ایک بشر۔ یہ ان سے کہا جو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا پھر زندگی کے ہر پہلو میں آپ نے واضح کیا کہ میری بشریت اللہ کے ان عام بندوں کی بشریت سے ممتاز ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تم جیسا بشر ہوں، لیکن غور کرو یہ میری بشریت کیا ہے؟ یہ ظاہری ہے۔ مجھے اللہ نے جامع بشر دے کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اگر جامع بشریت نہ ہو تو میری زندگی نمونہ نہ بنے۔ یہ ہے پہلو، مثلکم کا پہلو۔ ایک بشریت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت نورانی بشریت، جو روح پاک اللہ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، اس روح پاک کی توانائی اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہ جسم جو مادی ہے یہ بھی اس روح کے رنگ میں رنگ جاتا تھا۔ ہر انسان کو 2 چیزیں ملی، ایک روح ہے، جسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روح عظیم ملی، وہ سب سے قوی روح ملی کہ جس قالب میں وہ روح ڈالی گئی وہ قالب بھی اسی روح کے رنگ میں رکھا۔ جب دنیا کو نمونہ دکھانا ہوتا تھا تو ظاہری بشریت، اور جب اللہ تعالیٰ اس خاص رنگ میں ان کو لے جاتا تھا تو انسان کی قیاس سے باہر وہ مثال نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھا سکیں کہ ایسا بشر بھی ہو سکتا ہے کوئی کہ بشر ہو بھی اور بشر نہ بھی ہو، تو مثال نہیں۔ جو بشر ہیں وہ بشر ہیں، جو فرشتے ہیں فرشتے ہیں۔ یا تیسری قسم کون سی آ گئی؟ یا اللہ کے فرشتے ہیں ملک،
یہ ہم اور آپ بشر ہیں، انسان جو موجود ہے. یہ تیسری مخلوق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مخلوق. نہ وہ بشر ہیں ہم جیسے، نہ وہ فرشتے ہیں. یہ کہتے تھے نا قریش کہ جناب ابشر ہی یادو، ارے حضور اللہ تعالیٰ تو ایک انسان ہی رہ گیا ہے نبی بنانے کے لیے، اس کے یہاں فرشتوں کی کمی ہے. تو قرآن یہی جواب دیتا تو لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم ملائکۃ. اگر تمہاری زمین پر واقعی فرشتے آباد ہوتے ہیں اور مطمئنین اور بستے رہتے صاحب آرام سے کھاتے پیتے، تو میں ان کی ہدایت کے لیے فرشتے ہی نہ ہوتے. لیکن تمہاری زمین تو عالم بشر ہے. وہ فرشتہ بھی اگر آتا تو میں اس کو بھی بشری لباس دیتا. میں فرشتے کو یہ کہتا نہیں کہ تو جا رہا ہے بشر کا نبی بن کر ذرا یہاں کھانا پینا سیکھ لے کہ کھاتے کس طرح ہیں. جو ملائکہ نے شکست کھائی کیوں کھائی؟ آدم سے. وہ جو اللہ میاں نے وہ سارا ٹبیرہ کائنات کا رکھا ملائکہ کے آگے، ذرا بولو یہ کیا ہے؟ اب اس میں ڈوئی بھی تھی اور اس میں ہڈیاں بھی تھی، اس میں پیالہ بھی تھا اور پیالی بھی تھی اور ایک چمچہ بھی تھا اور دستنا بھی تھا. انہوں نے غور سے دیکھا، انہوں نے کہا الہ العالمین یہ کیا ہے؟ چاہے نہیں سمجھے نا کہ نہیں سمجھنا. اس لیے جو ان ساری چیزوں کو سمجھ سکتا ہے وہی زمین پر میرا نائب ہوگا. کھانا تمہیں نہ آئے، پینا تمہیں نہ آئے، ہنڈیا چلانی تمہیں نہ آئے، کپڑا سینا تمہیں نہ آئے، اور میں تم کو زمین پر نہیں دوں، یہ تمہارے بس کا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے یہ دونوں پہلو دیکھیے. اب آپ اللہ اکبر، اللہ کچھ گواہی کرتے 1,24,000 پیغمبر آئے، ایک سے ایک جلیل الفا ہیں، یہ عیسیٰ ہیں اور یہ نوح ہیں اور جناب سلیمان ہے، وہ بادشاہ ہے، سب ہیں. لیکن بشریت کے یہ دونوں رنگ جمع کر لیے ہو کسی نے ممکن نہیں. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت، رفتار کی طاقت کا یہ عالم ہے. معراج دکھائی کہ اسی جسم اقدس کے ساتھ براق پر سوار ہے، اور وہ سواری براق جس کا ہر قدم حد نگاہ، وہ اندازہ ہے اس کی رفتار کا. اس براق پر سوار ہے حضور اکرم اسی جسم میں، اور آسمان و زمین کی ساری مسافتیں اسی کے ساتھ طے. یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی بشریت کی، لیکن یہ بشریت کا نورانی پہلو. اللہ نے جب عالم معراج کا سفر کرایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح تھی اور اس کی جو توانائی تھی وہ جسم پر طاری کر دی. روح جسم اتنا ہی لطیف ہو گیا. کتنی روح لطیف، کیا سوال ہے، کیا پریشانی ہے سفر کرنے. یہ دیکھا، اور اس بشریت کا ظاہری پہلو دیکھیے آپ. وہاں براق پر سفر کیا تو پیر نہ پھسلا، گرے نہیں، ڈگمگائے نہیں، صاحب نگاہ. اور یہاں خچر پر سوار ہیں تو خچر میں سے گر پڑے، اور پیر میں چوٹ لگی، اور 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیر کی چوٹ میں گھر میں پڑے رہے. جو براق پر سر ہو کر تو اللہ میاں کے بعد پہنچ گیا، اور ایک خچر پہ سوار ہو کر جب وہ خچر لڑکھڑایا تو گرنے سے نہیں بچ سکا، اور پیر میں چوٹ لگی. بشریت، وہ بشریت نوری بشریت، یہ بشریت ظاہر جس سے
رہنمائی اور اسوہ بننا. نماز پڑھتا ہے اللہ کا بندہ تو حضور قلب اور حضور کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نماز اللہ کے حضور میں اللہ کا محبوب کھڑا ہے، کیا استحضار ہوتا ہوگا؟ جلال نہیں. کیسا استحضار کہ نماز کسوف میں کھڑے ہوئے آپ تو کیا دیکھا کہ جنت سامنے آ گئی اور آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے تو یوں کیا. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے. کہ حضور یہ آج نماز میں کیا حرکت. فرمایا انی رأیت الجنہ فناولت منہا انخودا، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا نماز میں اور میں آگے بڑھا تھا تاکہ ایک انگوروں کا خوشہ توڑ رہا ہوں اور اپنی امت کو دے دوں. لو بھائی زندگی میں انگور کھا لو جنت کو. لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، میں انگوروں کا خوشہ توڑ نہیں سکا، وہ اور آدم کے انگور تھے. اب دیکھ رہے ہیں آپ نماز میں حضور قلب، جنت سامنے آ گئی کہ دوزخ سامنے آ گئی. یہ بھی بشریت ہے، لیکن یہ بشریت کا وہی پہلو ہے کہ روح غالب ہے. اب بشریت کا یہ پہلو کہ دوسروں کے لیے نمونہ ہے. 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ گئے. خیر لینا آواز پیچھے سے آئی اقصرت الصلاۃ وام نسیت یا رسول اللہ. ایک نمازی تو بہرحال اس کو حضور قلب تھا، پیچھے سے بولا اقصرت الصلاۃ، حضور حضور کیا نماز آدھی ہو گئی، کیا قصر ہو گیا، یا حضور بھول گئے. حضور نے دیکھا اس کی طرف، کہا بھول گیا. پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں. یہی بشریت، یہ بشریت کا وہ رنگ ہے کہ جو امت کے لیے اور عام انسانوں کے لیے نمونہ تھا. ایک فرشتہ انسانوں کے لیے نمونہ بن بھی سکتا. اس غریب کو کیا معلوم کہ شادی کرنا کسے کہتے ہیں اور کمانا کسے کہتے ہیں اور کھانا کسے کہتے ہیں اور پینا کسے کہتے ہیں. وہ کیا جانے ان باتوں کو تو انسان ہی سمجھتا ہے. یہ فرق دیکھ رہے ہیں. پھر ایک فرق اور بتاؤں کہ کبھی اس قدر سنجیدگی کہ جو سنجیدگی ایک خالص روحانی انسان کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زینب سے کہا زینب تمہارے پاس اونٹ بہت ہے اور ہماری صفیہ کا اونٹ ایک گم ہو گیا، تم ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ اس کو دے دو، تمہارے پاس تو بہت ہیں. تو حضرت زینب کے اندر کچھ احساس تھا قریشی ہونے کا، اسی لیے طلاق لی انہوں نے حضرت زید وہ غلام. تو وہی خیال اور احساس کا حضور اس یہودن کو، وہ صفیہ اس یہودن کو کہہ رہے ہیں آپ. یہودن کے لفظ ناگوار گزرا. 5 مہینے کلام نہیں کیا زینب سے. صفیہ کو یہودن کہہ دیا. وہ نو مسلم یہودن تھی، لیکن ہے زینب تم نے اس طرح اس کو یہودن کہہ دیا. 4 مہینے کلام نہیں کیا. حالانکہ روز جایا کرتے تھے آپ حضرت زینب کے یہاں، عصر کے بعد وہ شہد پیتے تھے. یہ معمول حضرت زینب آپ کچھ دستکاری کرتی تھی، کچھ کھانے والے کرتی تھی ٹھیک ٹھاک، اور اس کا شہد منگا لیتی. اور معمول تھا کہ حضور عصر کے بعد آئیں گے تو شہد کا ناشتہ کریں گے. 5 مہینے رخ نہیں کیا. یہ بشریت تھی. یہ بشریت کا سنجیدہ پہلو تھا، روحانی پہلو. کیسے تم نے اب آپ دیکھیے
دوسرا پہلو، صفیہ نام کی پھوپھی بھی ہیں حضور کی ہے رضی اللہ تعالی. صفیہ نام کی یہود پھوپھی تشریف لائیں، بڑی کہ بیٹا خود اللہ ان یدخلنی الجنہ، اب میرے بیٹے میرے لیے دعا کر کے اللہ مجھ کو جنتی بنا دے، بیٹا مجھے جنتی ہونے کی دعا دے. تو کیا ہوا، وہ جو بشریت کا گویا عام پہلو مذاق کی موڈ میں آ گئے. پھپھی سے وہاں بیوی ایک سوکن نے اگر دوسری سوکن کو لفظ کہہ دیا تو اس قدر ناگواری ہوئی. اور یہاں پھپھی ہے بڑی بوڑھی، کہا پھپھی جان اللہ تعالی لا يدخل الجنت عجوز، پھپھی جان جنت میں کوئی بڈھا داخل نہیں ہوگا. اب بتائیے آپ، جنت میں کوئی بڈھا داخل نہیں ہوگا. وہ رونے لگی. سیدھی سادی اٹھنے کیا خبر کہ یہ آگے یہ ہونے والا ہے. رونے لگی. ارے کیا یہاں تو آئی ہے، آپ تو بگڑ گئی. رونے لگی آپ. دیکھیے اللہ میاں یہ کہتے کہ انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا، میں مومن عورتوں کو ایک نئی زندگی کے ساتھ کھڑا کروں گا. انشاء ایک نیا اٹھان، اور اس نئے اٹھان میں کیا کروں گا کہ ہر بوڑھی کو کنواری دوشیزہ بنا دوں گا. ابکارا عربا، ہر بڑھیا جنت میں جانے سے پہلے مومن وہ تو دوشیزہ بن جائے گی، جوان، اور ہر مرد جوان مرد بن جائے گا. تو یعنی یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جنت میں نہیں، آپ جنت میں جائیں گی جوان ہو کے. جس کو اقبال نے کہا ہے، اقبال نے کہا ہے جس کو، ہاں، کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ نگاہ آئینہ ساز میں نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ بات ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ نگاہ آئینہ ساز میں اور نہ دکان آئینہ ساز. یہ دکان آئینہ ساز تو کروڑوں برس سے لگی ہوئی، کائنات جس کو کہتے ہیں. یہ جو دکان ہے آئینہ ساز، یہ جو تصویریں ہیں، نہ اس دکان میں کوئی رخ مصطفیٰ کی نظیر ہے، اور نہ خود آئینہ بنانے والے کی نظر میں ہے. جس سانچے میں ٹھہرا تھا رخ مصطفیٰ کو، وہ سانچہ توڑ دیا اللہ ہے. اب یہ گیا، آپ سمجھ لیا. کھانا اللہ اکبر اللہ، کھانا. صحابہ کرام نے 100 میں وصال شروع کر دیے، شوق میں آ کر مسلسل روزہ مسلسل. اب بلایا کیا کر رہا ہو، کیا کر رہا؟ ارے کہا حضور روزے رکھ رہے ہیں آپ کی طرح، پھر ہمیں بھی تو آخر مل جائے اللہ کی رضامندی. آپ تو روزے رکھ رہے تھے، کہ نہیں تم بھی رکھ سکتے، تم 100 میں داؤدی رکھو، ایک دن بیچ کر کے، ایک دن بیچ. بہت رکھنا ہے 100 میں داؤدی، ورنہ مہینے میں 3 دن 8 دن. اور میری نقل جس کی زندگی اس لیے تھی کہ اس کی نقل اتاری جائے، لیکن یہ وہ پہلو تھا جو نقل کے قابل نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ زندگی جو اسوہ حسنہ ہے، اسی کی پیروی ممکن ہے. اور
وہ حصہ جو حضور کے خصائص ہیں، فضائل ہیں، ان کی پیروی ممکن نہیں ہے۔ فرمایا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، یہ میری عبادت کا وہ پہلو ہے جس کی تم پیروی نہیں کر سکتے۔ میری بات کیا ہے، میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی، پلا دیتا ہے، کھلا دیتا ہے، کوئی خواہش نہ پانی کی نہ بھوک کی، روز مسلسل رشکوں سبزی کو کروائے، کیونکہ میرا رب کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے۔ اور وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ تو ایک کنایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ارے میری روح میں اتنی طاقت ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہوں، تم نے کہاں رکھی ہے طاقت؟ وقت تم ایسا ہی رکھو، ایک دن 20 کر کے رکھو، مہینے میں 3 رکھو، 10 رکھو، یہ دیکھا۔ اب دوسرا پہلو بھی اللہ اس جامعیت کو کہہ رہا ہے اقبال، نہ نگاہیں آئی نہ ساز میں، نہ دکانیں آئی نہ ساز، ہے ہی نہیں۔ گرمی کا سفر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سفر میں حضور خود روزے رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو اجازت تھی کہ بھائی تم مت رکھو، تم سے برداشت نہیں ہوگی، میں برداشت کر لوں، رکھ لیے روزے۔ قافلہ جا رہا تھا، گرمی کا موسم، قافلہ جا رہا تھا، جب افطار کا وقت قریب آیا تو حضور سے پیاس برداشت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دونوں رنگ آخر محمد الرسول اللہ میں کس طرح جمع ہو گئے۔ یا صحابہ سے یہ کہا خبردار میری پیروی تم سے نہیں ہو سکتی، تم ہلکا پھلکا کام کرو، ہلکا پھلکا کام کرو۔ اور یا یہاں ہلکا پھلکا نہیں، روزہ رکھتے ہیں سفر میں، اور روزہ رکھتے ہیں تو پھر نوبت کیا آ جاتی ہے، افطار کا وقت قریب ہو رہا تھا، ہوا نہیں تھا سورج غروب، پیاس سے بے چین، انزل یا بلال، آواز دے رہے ہیں بلال کو، انزل یا بلال، بلال اتر جاؤ، بلال فجدہ لنا، فجدہ لنا، ہمارے لیے لسی گھول کر لاؤ، لسی گھول کر لاؤ۔ جزا کہتے ہیں عربی میں گھول کر، اور وہ شہد گھول کر، ستو گھول کر، ڈوب اللہ عالم کیا جو ہوگا بلال کے پاس۔ بلال ٹھہرو، بلال ٹھہرو، رک جاؤ، قافلہ روکو، لاؤ ہمارے لیے شربت بنا کے لاؤ، شربت بنا کے لاؤ۔ اور غروب ہوا نہیں تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلال نے دیکھا مطلع کی طرف تو ابھی سورج تھا، کہ لوم سے تو یا رسول اللہ، لوم سے تو یا رسول اللہ، لوم سے تو یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام کی مزاج کے نام کی، صحابہ کرام کی مزاج کے نام، لوم سے تو یا رسول اللہ، لوم سے تو، ایک آدھ سورج غروب ہو گیا ہوتا، ایک آدھ سورج غروب ہو گیا ہوتا، ابھی تو سورج چمک رہا ہے، ابھی تو سورج۔ حکم نہیں مانا، جب رسول اللہ فرمایا انزل یا بلال اتر جاؤ، لسی گھول کر دو، حکم کی تعمیل کرتے، فوراً ہی گھول گھال کے دے دیتے، وقت ہوا افطار کا یہ نہیں ہوا، حکم کی تعمیل کرتے، لیکن شریعت کی تعمیل۔ یہ اندازہ لگایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت میں ہے، یہ اس وقت بشریت کا وہ بشریت ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دیکھو انسان کو ایسی پیاز بھی لگتی ہے، اور دیکھو ایک انسان ہو کر اتنا بے قرار بھی ہو جاتا ہے، اور دیکھو یہ بھی کہتا ہے بلال لاؤ، بلال لاؤ، اور بلال کہتے ہیں وقت نہیں ہوا، وقت نہیں ہوا۔ پھر قافلہ آگے بڑھا، پھر کہا انزل یا بلال، ارے بلال اتر جا، ارے بلال لا، رسی گھول کر دے لا۔ اب بلال نے دیکھا تو سورج غروب ہو چکا تھا، بلال نیچے اترے، قافلہ رکا، اور انہوں نے حضور کو شربت گھول دی۔
اللہ اللہ اللہ۔ اب بتائیے، مولانا فرماتے ہیں کہ بشرم مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، اس کے معنی سمجھ کر منہ سے نکالو۔ پھر مثال دیتے ہیں کہ دیکھو آفتاب اور اس کی شعاعیں، ہزاروں شعاعیں ہیں آفتاب کی، یہ ہزاروں شعاعیں مل کر بھی آفتاب نہیں بن سکتا، پھر بھی یہی کہا جائے گا آفتاب کی شعاعیں ہیں۔ نور آفتاب کو آفتاب کوئی نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اللہ تعالیٰ نے مرکز بنایا ہے ہماری ایمان والوں کی روحوں کے لیے، اور مولانا کہتے ہیں ایمان والوں کی روحیں رسول پاک کی روحوں سے تخلیق کی گئی۔ یہ نظریہ دیا ہے النبی اولا بالمؤمنین، مقدم کا ترجمہ مقدم، نبی مقدم ہے، پہلے نبی پھر ایمان والے، روح محمدی سے اہل ایمان کی روحوں کو پیدا کیا، پھر مساوات کیسی، مساوات کیسی، وہ تو آفتاب ہیں، روحانیت کے آفتاب، یہ سب شعاعیں ہیں ان کی اہل ایمان، سب شعاعیں، یہ سب مل کر بھی اگر چاہیں کہ وہ آفتاب بن جائے تو بشرم مثلکم، اے لوگوں واقعی تم جیسا بشر ہوں، لیکن میری بشریت کا ظاہری پہلو تم جیسا ہے، اور حقیقی پہلو یہ میرے حالات دیکھو، مثال نہ پوچھو، مثال ہے ہی نہیں، کہاں ہے میری میں تو وہ رخ مصطفیٰ ہوں کہ نہ نگاہ ساز میں اب وہ اس کی مثال موجود ہے، نہ دکان آئی مثال، علماء سمجھائیں تو کیوں کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک مرحلہ خاص ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر کی بشریت کے دونوں پہلو بیک وقت دکھائے دی، بڑی عجیب مثال یوسف علیہ السلام۔ تو آپ کو معلوم ہے زلیخا عاشق تھی، اب زلیخا کا عشق گریبان پکڑ لیا، پھٹ گیا، سارے شہر مصر میں بدنام ہو گئی، زلیخا زلیخا، میں زلیخا دیکھو اتنے بڑے گھر کی عورت ایک غلام پہ دل آ گیا ہے، غلام پہ دل آ گیا، بدنام ہو گئی۔ بڑی ہوشیار چالاک عورت تھی، اس نے کہا کہ یہ داغ بدنامی کا بچاؤ، اور کس طرح بچاؤ؟ اس طرح بچاؤ کہ ان سب کو اس میں شامل کرو۔ بہت تارکھا بن رہی ہیں یہ، انہوں نے دیکھا ہی نہیں یوسف کو، کہ یوسف ہے غلام ہے، غلام پر عاشق ہو گئی، غلام پر عاشق ہو گئی، وہ خالی غلام پر عاشق ہو گئی، تم نے غلام کو دیکھا نہیں، آؤ ان کو غلام دکھائیں۔ اس نے تمام خواتین مصر بڑے بڑے گھروں کی عورتوں کی دعوت کی، اور اس دور کا مصر بڑا متمدن تھا۔ یہ تو آج تم کہتے ہو یورپ کے یہاں چھری کانٹا ہے، اس وقت مصر میں چھری کانٹا تھا، اتنا متمدن تھا مصر۔ اور دسترخوان لگایا، تمام اعلیٰ سے اعلیٰ شاہی کھانے لگائے، فروٹ رکھا، اور اس میں چھریاں بھی آئی، چھریاں آج بھی چھریاں رکھتے ہی نہیں آپ، وہاں کبھی رواج تو چھریاں رکھتے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو چل بن کے پیچھے بٹھا دیا۔ وہ خواتین مصر آنے شروع ہو گئی، اس نے کیا خبر کہ یہ عورت ہے سریا کیا کرنے والی، مجھے کیا معلوم کہ داؤں مار رہی ہے، یہ تمہاری زبانیں بند کر دے گی، آ تو گئی ہو تم۔ وہ سب جناب آئیں، عزیز مصر کی بیگم نے دعوت کی ہے، دسترخوان لگا ہوئے، سب لگا،
جب زلیخا نے اشارہ کیا جناب یوسف علیہ السلام کی طرف تو وہ چلون اٹھا کر اچانک باہر آ گئے. حکم تھا مالکہ کا ایک دم آ جائے. اللہ اب دکھایا کہ دیکھو غلام بہت زبان چلاتی تھی، وہ غلام پہ عاشق ہو گئی، غلام پہ ملکہ ہو کر غلام پہ عاشق ہو گئی. دیکھو غلام، قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے اچانک دیکھا یوسف تو دہشت میں اکبرنہ، دہشت بھائی یہ ہے غلام. اور دہشت میں آنے کے بعد جو چھریوں سے وہ سیب کاٹ رہی تھی اس سے اپنی انگلیاں زخمی کرتی لہو لہان چلی اس قدر دہشت. یہ احساس باقی نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دہشت میں آ گئے. خاص زخمی ہر عورت کیا زخمی. اور کیا کہا قلنا حاش للہ ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم. بے صاف تھا کہنے لگی حاشا للہ، حاشا للہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو بہت بزرگ فرشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی بشریت کے یہ دونوں پہلو اس موقع پر دکھائے. دیکھو وہ یوسف علیہ السلام کا جمال جسمانی تو تھا، ایک صاحب جمال آدمی آیا، لیکن جمال جسمانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر جمال روحانی بھی بکھیر دیا. یہ اس کی دہشت تھی، جمال روحانی. جب آیا یوسف باہر تو وہ مجموعہ تھا جمال ظاہر کا اور جمال باطن کا. انگلیاں کاٹنی، ہاتھ کاٹنی، زبانیں بند ہو گئی. یہ ہے ایک پیغمبر کی شان صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے آپ ہماری طرح، آپ کی طرح سوتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن آپ کا سونا ہمارے سونے سے مختلف. لا تنام عین آیا، تنام عین آیا ولا تنام قلبی. حضور نے امت سے کہا دیکھو میری اور تمہاری نیند کے درمیان امتیاز ہے. یہ امتیاز تو تم دیکھ رہے ہو. کبھی سنجیدہ ہوتا ہوں تو 4 مہینے بیوی سے گفتگو نہیں کرتا، اور کبھی مزاح کے موڈ میں آتا ہوں تو پھوپھی سے مذاق کرنے لگتا ہوں. دیکھ رہا ہو تم. کبھی نماز میں گہے برطارب اعلیٰ نشینہ، اگر عروج ہوتا ہے میری نورانیت کا تو جنت دیکھتا ہوں زمین پر، اور جب میری جسمانیت پر کثافت آتی ہے تو 2 رکعتوں بعد بھول جاتا ہوں. کیا ہے؟ یہ ہے میری بشریت. اور دیکھو میری نیند، میں سو جاتا ہوں لیکن میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے. میرے اور تمہاری نیند کے درمیان یہ فرق ہے، اس لیے بشریت کے درمیان بھی فرق ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار پڑے اور بیماری کے عالم میں اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا. 3 دن تک آپ کا جسم اقدس بغیر دفن کے رہا ہے. شیعہ تو تنگ کرتے ہیں، صحابہ کرام جو تھے دفن کرنے والے وہ حکومت بنانے میں لگ گئے، کون خلیفہ ہو. وہ اللہ کی مصلحت تھی. 3 دن تک دفن کرنے والوں سے کہا تم وہ طے کرو مسئلہ، وہ طے کرو مسئلہ خلیفہ کون ہو. 3 دن تک میں اپنے نبی کو یوں ہی رکھوں گا، اور 3 دن کے بعد بھی دنیا دیکھے گی کہ ان میں موت کا اتنا اثر نہیں. 3 دن مردے کے لیے معمولی نہیں ہے یار. بدل جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے. لیکن تیسرے دن پیر منگل بدھ کو آپ کو دفن کیا.
جب خود کو دفن کیا گیا ہے تو حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اگر اسی طرح سے کوئی موت کا اثر کو پی رہا ہے تو یہ کچھ وہ کوئی ناک ٹیڑھی ہو گئی ہو کوئی منہ کے وہی رونق وہی تبسم جو حضور اکرم کے چہرے پر رہتا تھا اسی آپ کو دفن کر دیا حجرہ عائشہ میں آپ کو رکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں جاتی رہیں. صحابہ کا تصور حضور کے وصال کے لیے وہ موت کا تصور نہیں تھا صحابہ کا جو عام انسانوں کے لیے ہوتا ہے. میں دفن کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم مٹی کھائے یہ کھائے پھر وہی گھر آ جاؤ وہ تصور نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اپنے حجرے میں آتی جاتی رہی میرے حجرے میں تو آپ کو رکھا گیا تھا. حضور کے بعد میرے والد رکھے گئے پہلو میں پھر بھی آتی جاتی رہی عام گرفت ہی میرے اپنے کمرے میں. لیکن جب ابو بکر کے بعد عمر آئے تو اب میں نے جانا چھوڑ کیوں کہ عمر سے میرا پردہ تھا. دیکھیے وہ تصور نہیں ہے کہ قبرستان ہے یہ قبرستان ہے جانا آنا کیا ہے. عورتوں کو احتیاطاً منع کیا ہے شریعت نے کہ قبرستان بند ہوئی ہے روئیں گی بہن کریں گی ورنہ عورت کے لیے ممنوع نہیں ہے شرعاً احتیاطاً ممنوع کہ عورت قبرستان نہ جائے یہ بہن کرے گی روئے گی یہ غلط ہے. لیکن شرعاً تو حرام نہیں ہے عورت جا سکتی ہے فاتحہ کرے گی. لیکن وہاں تصور کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات وہ جا رہی ہیں آ رہی ہیں لیکن جب پردے والا آ گیا تب جانا. پھر جب کبھی مدینے کے آس پاس کہیں تو کیل ٹھوکتا تھا دیوار میں تو فوراً دوڑاتی تھی غلام کو جا کر یہ کہو یہ کیا کھٹ کھٹ کی آواز ہے رسول اللہ کو اذیت پہنچے گی. دیوار میں کیل ٹھوکنے کی آواز پر غلام کو دوڑا دیا کرتے لوگوں کون ہے یہ رسول اللہ کو اذیت پہنچے حیات کرتے موت کرتے. حضرت علی نے کمرے کے ادھر تھا رخ حضرت علی کا کواڑ بوسیدہ ہو گئے. بڑائی سے کہا یہ کواڑ اگر بناؤ تو مدینے کی آبادی سے دور لے جا کرو یہاں تم کھٹ نہ کرنا اگر یہاں تم نے کھٹ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسم محفوظ. اب یہ جسم کس طرح محفوظ وہ جسم ایسا جسم ہے وہ جسم جو روحانیت کے رنگ میں آ کر ملائے اعلیٰ پہنچ گیا تو وہاں تو ان کو پیاس لگی نہیں یا بھوک لگی. وہاں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اعلیٰ میں پہنچے تو نہ راستے میں جبریل تو پانی مانگا نہ بھوک مانگا میں ذرا ٹہروں پانی کو پلا دوں پیاس لگ رہی. یہی جسم اسی تاثیر کے ساتھ قبر شریف میں موجود. صحابہ کرام نے احتراماً حجرہ عائشہ میں آپ تھے. پھر حجرہ عائشہ کے بعد ایک اور محصورہ بنایا گیا ہے جو نور الدین زنگی نے بنوایا تھا. نہایت گہری بنیادوں میں سیدھا بھی لایا اور پھر اس کے اوپر چار دیواری اور اس کے اوپر وہ گنبد اقدس جس کو آپ دیکھتے ہیں. اصل حجرہ عائشہ اسی طرح میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارات پر اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں. جو لوگ جاتے ہیں اس مقصورے کے اندر جاتے ہیں حجرہ عائشہ کھولنے کی اجازت نہیں. پھر یہ تیسرا ہے جالیوں والا
بات 6 صدی ہجری کا واقعہ ہے، 6 صدی ہجری کا، جس کو مدینہ منورہ کے تمام مورخین نے نقل کیا ہے کہ نور الدین زنگی کا دور تھا، صلاح الدین، نور الدین، یہ سب فاتحین ہے، بہت نیک وقت بادشاہ گزرا ہے نور الدین، اس کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا، دیکھا، 1-2 صورتیں دکھائی اور کہا کہ اے نور الدین ان کو پہچان لے، یہ مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھا ایک خواب ہے، دیکھ لیا، کچھ ہوگی اس کی تعبیر، پھر دیکھا، 3 بار نور الدین نے خواب دیکھا، اب بے قرار ہو کر مصر سے مدینے آیا، اور وہ 2 صورتیں، وہ تصویریں اس کے ذہن، اب کیسے دیکھوں کہ یہ کون ہے، کیا ہے؟ اعلان عام کیا، انعام آؤ، انعام آ کر لے جاؤ، انعام آ کر لے جاؤ، اعلان کر دیا اہل مدینہ پر انعام، ہم لوگ آ رہے ہیں، انعام و اکرام، پہچان دیا، انعام و اکرام، وہ صورتیں نظر پوچھا کیا تمام باشندگان مدینہ فارغ ہو گئے؟ کہاں ہے سلطان سب؟ کہا کہ غور کرو، باقی ہیں، کہاں؟ ہاں خیال ہے 1-2 درویش ہیں، وہ اپنی ایک خانقاہ کوٹڑی ہے اس میں رہتے ہیں، باہر آتے ہی نہیں، کبھی رات کو اندھیرے میں آ گئے، کچھ کھانا پینا کھا لیا، باقی وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت گزار ہے۔ کہا ان دونوں کو لاؤ، جب ان دونوں کو کھول کر لایا گیا تو 2 فرانسیسی پادری تھے، کہاں یہی وہ صورتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی دی، کہا ان کی خانقاہ کی تلاشی لو، وہ خانقاہ کی تلاشی لی گئی، تو وہاں ایک سرنگ تھی، اور وہ اتنا کھوج چکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے 1-2 ہاتھ رہ گئے تھے، اور وہ اس مسیحی قوم نے یہ سازش کی تھی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات کہتے ہیں، ہمارے نبی زمین میں حیات، ارے ہمارا نبی تو آسمانوں پر حیات ہے، ان کا نبی زمین میں کیسے حیات ہے؟ وہ تو آسمانوں پر اس لیے حیات ہے کہ روح اللہ ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ تو روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے قالب اور ان کے جسم کو بالکل روح کی تاثیر دے دی، آسمانوں پر اٹھا لیا، کیسا کھانا، کیسا جب آئیں گے زمین پر تو وہ تاثیر لوٹ آئے گی، کھائیں کھیتی ہیں، شادی کریں، اب کچھ یہ زمین میں رہ کر کیسے زندہ؟ دیکھو اندر پہنچ کر اور لاش ہو تو نکال لاؤ، 2 ہاتھ رہ گئے، دیکھا ہے کیسے آتے، وہ ساری رات سرنگ کھودتے اور مٹی نکال کر دور بھیج کے آتے، اور سرنگ وہ اتنے قریب پہنچے، ان دونوں کو قتل کرایا، اور پھر اس نے یہ گہری بنیادوں میں سیسا بھی لایا، اس پر گنبد فضا ہے، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قبہ پاک جس میں حیات ہے ہمارے عقیدے کی، روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ، تیسری حیات جو کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، وہ ہے آپ کے مشن کی حیات۔ آج 15 صدیاں گزر گئیں، جو کلام لائے وہ زندہ قرآن، ہاں کتابیں زندہ قرآن ہے، جو کتاب لائے وہ قرآن، اس لیے کہ وہ کلام اللہ کا، جو منہ سے الفاظ نکالے ہر لفظ زندہ، ہر لفظ قانون، پھٹکتا ہے سر یورپ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عاریہ، قرآن کو چھوڑ دو وہ تو کلام اللہ ہے، احادیث جو حضور کی زبان پاک سے احادیث نکلی ہیں، ان احادیث کو پڑھ کر، ترجمہ پڑھ کر، غور کر کے پھٹکتا ہے سر کہ اس جاہل عرب کو ایسی دانش کی تعلیم، قانون
معاشرت کا قانون، ہر قانون ارشادات ایک ایک لفظ موجود ہے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کی زندگی کا ایک ایک شوشہ نقل و حرکت سب تاریخ میں موجود ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ جس کی پوری زندگی تاریخ کے اس اسٹیج پر یوں یہ رکھی، رسول اللہ اس پہلو سے بھی حیات ہے۔ آپ کا پیغام، آپ کا دین حیات جاوید، اور پھر میں نے کہا جب یہ سلسلہ چل رہا تھا اس کا حیات النبی کا، یہاں بہت شروع میں مضامین لکھے گئے، ایک طبقہ اہل حدیث صاحبان تو بہت خلاف ہے، تو کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے انک میت وانکم میتون، اے نبی تم بھی مرنے والے ہو وہی مرنے والے ہو۔ تو ہم کب کہتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر قرآن کہتا ہے وہ مرنے والے، وہ میت تھے، ہم تو انکار نہیں کرتے، ہم نہیں انکار کرتے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہماری موت میں رسول اللہ کی موت میں فرق۔ مولانا فرماتے ہیں قرآن جو الفاظ حضور کے لیے استعمال کر رہا ہے، ایمان لاؤ، انکار نہ کرنا بشروں نے، کہ بیوقوف ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو بشر کہیں وہ کافر ہے، نہیں قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھ لو کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہاں آپ بھی مرنے والے ہیں، وہ بھی مرنے والے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا ہے، مولانا کہتے ہیں موت موت میں ہے، ایک موت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایسی موت ہے جیسے چراغ پر سرپوش رکھ دیا اور روشنی سرپوش کے نیچے لگ گئی، ایک ایسی موت ہے کہ چراغ کو بجھا دیا گیا ہو، میری موت چراغ کو بجھا دینا ہے، نبی کی موت سرپوش ہے بس۔ اور اس کو خود بیہقی کی ایک روایت کے حوالے سے کہا ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کی جب روحیں قبض کراتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ روح کو واپس کراتا ہے، جاؤ میرے پیغمبر کی جسموں کو، وہ جو قول ہے کل نفس ذائقۃ الموت وہ پورا ہو گیا، پورا ہو گیا، وہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا، رسولوں نے 2 لمحے کے لیے چکھا پھر واپس کر دیا، اس لیے کہ ان کو حیات رکھنا۔ مولانا یہ بحث چل رہی تھی تو اللہ بخشے مولانا حبیب الرحمان صاحب تھے، پرانے لوگ جانتے، تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا یہ حیات النبی کیا ہے، اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب جسم کیسے محفوظ، یہ تو کہنے کے بعد میں بتاؤں گا تمہیں کہ انہوں نے اللہ بخشے مولانا یوسف صاحب حیات تھے نظام الدین والے، پھر جو ملاقات میں کرنے کے آؤ میں نے مولانا سے پوچھا تھا کہ یہ حیات النبی کیا ہے، مولانا نے تو عجیب بات کی، میں نے کیا کہ مولانا نے یہ کہا حیات النبی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں اللہ کے دین کی تعلیم و تبلیغ کرتے تھے، اسی طرح اس عالم میں رہنے کے بعد بھی تصرف فرما رہے ہیں، اور اہل ایمان کے ایمان کو سوال لگے، اس تصرف کا نام حیات النبی۔ زندگی میں اللہ کا دین پھیلایا، پڑھایا، سمجھایا، دکھایا، اور وصال کے بعد وہ اللہ کے دین سے بے فکر ہو جائیں، کہا اس عالم میں اپنی روحانی توجہ سے اللہ کے دین کی حفاظت کریں، جس پر جتنی توجہ بڑھ گئی اتنے ہی اس کو دین ملی، کہا توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ امت کی طرف، اس کا نام حیات النبی۔ بہرحال وہ بھی ایک تعبیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر انہوں نے عرض سے ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہ ایک تابعی سے مشہور قدوہ
وہ زیارت رسول کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم روضہ پاک پر، ایک دیہاتی آیا اور اس دیہاتی نے آ کر قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ یا رسول اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ اے نبی، جب کوئی گناہگار آئے آپ کے پاس اور وہ آپ سے مغفرت کی درخواست کرے اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اللہ یقیناً اس کی مغفرت کرتے ہیں، وہ اللہ کو تواب الرحیم کہے گا۔ وہ اس آیت کے حوالے سے حضور اکرم سے دعا کرا رہے، درخواست کر رہا ہوں یا رسول اللہ، دیکھیے قرآن میں یہ کہا ہے اور لیجیے میں آیا ہوں، دعا کیجیے میرے لیے، دعا کیجیے، دعا کیجیے۔ ہاں، وہ چونکہ دیہاتی تھا، وہ بے ساخ تھا، بے تکلف، اونچی آواز سے بولا مجھے نہ گوائیے، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ سے آپ کی موجودگی میں اونچی آواز سے کلام کرنا حرام ہے، اور قرآن نے کہا لا تجہروا لہ بالقول، یہ جس طرح تم لہک لہک کے بات کرتے ہو آپس میں، میرے نبی سے اس طرح بات کر دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ادب سے آیا کرو، لا تجہروا لہ بالقول، جس طرح آپس میں چہکتے ہو اور بے تکلف ہو کر بولتے ہو، نبی سے اس طرح نہیں، ادب سے بولا کہ جس طرح حضور کی حیات میں اس ادب کا حکم تھا، اسی طرح حضور کے وصال کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جانے والا، درود و سلام پڑھنے والا، کامل احتیاط کے ساتھ درود و سلام پڑھے، یہ گویا عقیدت کے جوش میں آ کر آگے بڑھنا اور جالیاں پکڑنا، اور وہ جو تھا ہے روکنے والا اس کے ہاتھ میں 2 دینار دینا اور آگے بڑھ جانا، یہ سب جہالت اور معصیت کی بات ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات ہو تو یہی حرکت کرے امت؟ یہ ادب سے کھڑا رہے، جہاں جگہ ہو وہاں بیٹھ جاؤ، ادب قائم رکھو، یہ حضور کی مجلس ہے، اس لیے وہاں جا کر ادب، یہ نہیں ہے کہ جوش میں آ کر جالیاں پکڑنا ہے اور یوں کہہ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، بالکل جائیے۔ وہ جو دیہاتی اونچی آواز سے بولا، اتبا نے اس کو ڈانٹ دیا، ہو گئے کیا کر رہا ہے، ارے اتنی اونچی آواز تو ڈر کے مارے کہ یہ مجھے مارے گی۔ یہ مولانا یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں آ گیا اور میں بے ادب ہو گیا، یہ مجھے مارے گے، بھاگا۔ اتبا کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، سو گیا، میری آنکھ لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا اتبا، وہ جو مجھے مجھ سے درخواست کرنے آیا تھا، تو نے اس دیہاتی کی بے ادبی کو دیکھ کر اس کو بھگا دیا۔ وہ دیہاتی تھا، وہ کیا جانے ادب اور بے ادبی، تو نے بھگا دیا اس کو۔ اے اتبا، تو جلدی جا کر اس کو پکڑ اور جا کر اس کو یہ پیغام دے دے کہ رسول اللہ نے تیرے لیے دعا کی اور اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ امت کا تصور رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں، صرف اسی کے بارے میں۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا حیات النبی کا مسئلہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ امت اور اس امت کے اہل اللہ ہم کو خیر کیا ہے۔ اور آپ کون جاتا ہے اس تصور کے ساتھ مدینے کہ حضور سے ملاقات کرنے جا رہا ہے؟ کون؟ یہ حیات النبی کا تو عقیدہ اس لیے دیا تو علماء،
کہ جو لوگ جائیں مدینہ منورہ اور روضہ پاک پر یہ یقین ہو کہ حضور موجود ہیں، ادب سے جاؤ، ادب سے، دل کو پاک کر کے جاؤ، حضور موجود ہے۔ اللہ کے گھر میں دعا کرو، مغفرت کراؤ، پاک کراؤ، اور جب پاک کرا لو تو جاؤ گا۔ یہ تصور دیا تھا، آج کون ہے یہ تصور کے ساتھ؟ کوئی لکھا ہے وہ مولانا فخر الدین صاحب چشتی، دیکھا ہوگا آپ نے قطب صاحب کے چبوترے پر ان کا مزار ہے الٹے ہاتھ، مولانا فخر الدین صاحب حضرت شاہ ولی اللہ کے دور کے بہت بڑے شیخ ہیں، یہ دلی میں ان کی خانقاہ تھی، مولانا فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ جا رہے تھے حج کو، نفلی حج کو جا رہے تھے، جب تیار ہو گئے سارا سامان وغیرہ بن گیا تو پڑوس سے بیوہ آئی، پڑوس میں رہتی، مولانا صاحب آؤ گے، کہا مبارکباد دینے آئیے، آؤ، کیا ہے؟ کہا حضور میں اس لیے آئی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نفلی حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں کہ آپ کے پڑوس میں 3 جوان بیٹیاں مسلمان بیٹھی ہیں جن کی ماں بیوہ ہے اور ان کے ہاتھ پیڑا کرنے کے پاس، اس کا احساس ہے؟ آپ خانقاہ میں موجود تھے، آپ کی وجہ سے میں محفوظ تھی، جوان بیٹیوں کو لیے بیٹھی ہوں، آپ کا پڑوس محفوظ تھی، اب آپ جا رہے ہیں، احساس ہے آپ کو؟ چوٹ لگی مولانا کے قلب پر، چوٹ لگی، کہا سفر ملتوی کرو سفر، اور جو زاد راہ نفلی حج کے لیے جمع کیا تھا اس بیوہ کو دے دیا، جو اپنی بچیوں کے ہاتھ پیرے بچے، میں نہیں جانا۔ اب سنیے آگے، مریدوں نے کہا حضرت یہ کام تو آنے کے بعد بھی کر سکتے تھے آپ، اگر بیوہ کی مدد کرنی تھی تو آنے کے بعد مہینہ 2 مہینے لگتے، آنے کے بعد کیا 3 مہینے 2 مہینے میں ہو جاتا، نفلی حج تھا وہ کر کے آپ۔ یہ ہے تصور، اس حیات النبی کے تصور کا فائدہ۔ مولانا نے کہا کہ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم، میں نے یہ خیال کیا کہ فخر الدین جب تو روضہ پاک پر کھڑے ہو کر یہ کہے گا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور وہاں سے یہ جواب آئے گا کہ وہ فخر الدین، ارے تیرا یہ درود و سلام تو فرشتے پہنچا رہے تھے، پہنچاتے رہتے، تو میری 3 جوان بیٹیوں کو یوں ہی چھوڑ کے آ گیا، میں کیا جواب دوں؟ میں نے اس لیے یہ حیات النبی کا تصور ہے۔ اب یہاں اولیاء اللہ زندہ ہیں، اے بس سن رہے ہیں، کبھی کیا بات ہے، سن رہے ہیں تو کیا کرو گے؟ اس لیے زندہ ہیں کہ وہاں جا کر مرادیں مانو، اس لیے وہ سن رہے ہیں کہ ان سے جا کر کہو کہ حضور ہمارا یہ کام کرا دو۔ یہ دیکھیں، اولیاء اللہ قبروں میں زندہ ہیں، تو اچھا زندہ ہیں تو کیا کریں آپ کیا کریں؟ وہ زندہ ہے تو ان سے جا کر مرادیں مانگیں، وہاں جا کر زندہ ہے تو چادریں چڑھائیں، یہ ہے مقصد زندہ ہونے کا؟ یہ الٹی بات ہے۔ اولیاء اللہ زندہ ہے ٹھیک ہے، اس لیے زندہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر شرک کریں، آپ وہاں جا کر منتیں مانگیں، اس لیے زندہ ہے کہ آپ جا کر کہیں السلام علیک، السلام علیک یا اہل القبور، السلام علیکم یا۔ بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو واضح ہونا ہی تھا یہاں، اور اس میں چونکہ افراط و تفریط آ گئی، یہ وہ گروہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا بھائی سوء ادب کے ساتھ، سوء ادب یہ کہتا ہے کہ ہمارے جیسے بھائی، وہ قرآن کہہ رہا ہے وہ تو ہمارے ہی جیسے بھائی، اسے ادب ہی ہے، ہلکا کر دیا، ہلکا کر رہا ہے، یہ نہیں۔ ایک وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کو بشر کہنا کفر ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے بشر بشر،
راستہ اعتدال کا ہے۔ قرآن میں جو الفاظ حضور کے لیے استعمال کی حق ہے وہ ہم منہ سے کہیں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے انما انا بشر انما انا بشر، کہ کافر ہو گئے؟ لیکن انما انا بشر کا مفہوم کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ حضور کی شان میں تنقیص ہو، توہین ہو، بلکہ وہ اس لیے کہ حضور کی پیروی کریں ہم۔ بھائی وہ تو ہم جیسے ہیں، ہاں پیروی کرنا آسان ہے، ان کا دامن کرو، ان کی پیروی کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسٹ نمبر 12 تفسیر قرآن بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی تشریح، علماء اکرام کی مختلف تعبیرات اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص نظریہ۔ آب حیات پہلی قسط، آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی۔ محمد صادق، فون نمبر 98 99 63 47 68۔